محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ پڑھ گئے ہوگا تو بیٹا دیکھیے سر. ذہن باطل کے لیے ایک پہیلی شام و کوفہ کو الٹ آئی اکیلی زینب ذہن باطل کے
پر ظلم یہ صیاد کرتے ہیں، یہ پہلے پر قطر دیتے ہیں، پھر آزاد کرتے ہیں، مگر حیدر کے گھر والے تو فطرس کی قسم وہ ہے، یہ پہلے پر عطا کرتے ہیں، پھر آزاد کرتے ہیں اسیران صلوات محمد محمد وآل محمد. چار
مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ ہو شام کے زندہ کی طرف آپ کا جانا ہو شام کے زندہ کی طرف آپ کا جانا پھٹ جائے گا دل دیکھ کے یوں غم کا ٹھکانا ارے بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ یوں جانبے دریا گئے عباس دلاور دریا سے بھرا مشکی زے بازوئے مضطر دریا سے مشکی زا بھرا بازوئے مضطر دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر ہے تیسرا دن ہائے تڑپتی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ شام آ گئی جب ڈھلنے لگا رنگ کا اندھیرا زینب نے کیا بھائی کے لاشے پائے نوحہ زینب نے کیا بھائی کے لاشے پائے نوحہ کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا ایک مشق لیے ہاتھوں میں آئی ہے سکینہ ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ جب 11 محرم سوئے شام ستارے دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری
ارے دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری عباس 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 نہ مر جائے بھتیجی یہ تمہارے ارے عباس نہ مر جائے بھتیجی یہ تمہارے ارے بے حال میری گود میں بیٹھی ہے سکینہ ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ اس طرح ستم ڈھایا اب ظلم کے بانی لا کر یہ بہا دیتے ہیں لا کر یہ بہا دیتے ہیں پانی لا کر یہ بھرے کوزے بہا دیتے ہیں پانی ارے کچھ اور بھی بڑھ جاتی ہے یوں تشنا دہانی بھائی کی طرف دیکھ کے روتی ہے سکینہ ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ صلوات محمد کرتی تھی کہ آؤ بابا اپنے سینے پہ مجھے آ کے سلاؤ بابا اپنے سینے پہ مجھے آ کے سلاؤ بابا خاک زندان پہ نیند نہیں آتی ہے خاک زندان پہ نیند نہیں آتی ہے اپنے سینے پہ مجھے آ کے سلاؤ بابا اپنے سینے پہ مجھے آ کے سلاؤ بابا
قید خانہ نہیں، زندان مصیبت ہے یہ گھر، قید خانہ نہیں، زندان مصیبت ہے یہ گھر، گھٹ کے مر جاؤں گی للہ تم آؤ بابا، گھٹ کے مر جاؤں گی للہ تم آؤ بابا، تم تو کہتے تھے سکینہ بڑی پیاری ہے مجھے، تم تو کہتے تھے سکینہ بڑی پیاری ہے مجھے، کیسے تم بھول گئے ہم کو بتاؤ بابا، کیسے تم بھول گئے ہم کو بتاؤ بابا، ارے خود چلی آؤں گی، خود چلی آؤں گی، کچھ تو ہو منزل کا پتہ، ارے خود چلی آؤں گی، کچھ تو ہو منزل کا پتہ، کون سی بستی بسائی ہے بتاؤ بابا، کون سی بستی بسائی ہے بتاؤ بابا، شب کو روتی ہوں تو آ کے ستاتے ہیں لائی، شب کو روتی ہوں تو آ کے ستاتے ہیں لائی، بس کسی طرح گزارش ہے اب آؤ بابا، بس کسی طرح گزارش ہے اب آؤ بابا، بین معصوم یہ کرتی ہے آؤ بابا، صلوات پڑھیں
سکینہ کے لو جلد خبر بابا تاریک اندھیروں میں ہوں قید بہت دن سے تاریک اندھیروں میں ہوں قید بہت دن سے اب یاد نہیں کیسی ہوتی ہے سحر بابا ہے بین سکینہ کے لو جلد خبر بابا بہتا ہے لہو اب تک ہے زخمی میرے کانوں سے بہتا ہے لہو اب تک زخمی میرے کانوں سے کھینچے ہیں ستمگر نے اس طرح گوہر بابا ہے بین سکینہ کے لو جلد خبر بابا میں شام کے زندہ میں گھٹ گھٹ کے نہ مر جاؤں میں شام کے زندہ میں گھٹ گھٹ کے نہ مر جاؤں ایک پل کو نہیں کھلتا زندان کا در بابا ہے بین سکینہ کے لو جلد خبر بابا ملتا تھا سکون مجھ کو بس آپ کے سینے پر ملتا تھا سکون مجھ کو بس آپ کے سینے پر اب خاک کا بستر ہے اور شمر کا ڈر بابا ہے بین سکینہ کے لو جلد خبر بابا اس قید ستم سے اب اے کاش رہائی ہو اس قید ستم سے اب
سفر خلد کر گئی، کنبے کے دل پہ داغ جدائی کا دھر گئی، گل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، گل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، جنت بسائی چھوڑ کے دنیا کے باغ کو، تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو، تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو، بازو کھلا کے بانو ناشاد نے کہا، بی بی پدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا، باتیں ابھی تو کرتے تھی آنسو بہا بہا، ساقط ہے نبض ہائے غضب سرد دست و پا، ساکت ہے نبض ہائے غضب سرد دست و پا، منہ دیکھتے ہی زیست کا نقشہ بدل گیا، کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا، کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا، دو ہاتھ جوڑتی ہے یہ ماں اے سکینہ جان، مجھ کو بلاؤ تم ہو جہاں اے سکینہ جان، ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں اے سکینہ جان، مادر کو قبر ہے یہ مقام اے سکینہ جان، مادر کو قبر ہے یہ مقام اے سکینہ جان، میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو، اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو، اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو، قربان جاؤں مرنے کی ماں کو خبر نہ کی، باری میری غریبی پہ تم نے نظر نہ کی، یہ رات ماں کے ساتھ تڑپ کر بسر نہ کی، جی بھر کے پھر زیارت روئے پدر نہ کی، جی بھر کے پھر زیارت روئے پدر نہ کی، چوتھے برس میں ہائے سدھارے جہان سے، دکھ قید کے نہ اٹھ سکے ننھے سے جان پہ، دکھ قید کے نہ اٹھ سکے ننھے سے جان کے، ماں صدقے جائے آج تڑپتی تھی شام سے، روٹھی ہوئی تھی مادر ناشاد کام سے، مر کر ملی حسین علیہ السلام سے، بیوی کہو گلے ہوئے کیا کیا امام سے، بیوی کہو گلے ہوئے کیا کیا امام سے، یوں منہ کو موڑنا تو محبت سے دور ہے، قربان جاؤں ماں کا بھلا کیا قصور ہے، قربان جاؤں ماں کا بھلا کیا قصور ہے، منہ ڈھانپتی تھی صبح کو جس دم میں نوحہ گئے، اٹھ بیٹھتی تھی ساتھ میرے تم چشم تر، اماں نہ رو کہتے تھے منہ دیکھ دیکھ کر، اب پھر
مطلق نہیں خبر، اب پیٹی ہوں اور تمہیں مطلق نہیں خبر، مجھ سا بھی کوئی بے کس و بے پر نہ ہوئے گا، پہلو میں ماں کے بیٹھ کے اب کون روئے گا، پہلو میں ماں کے بیٹھ کے اب کون روئے گا، زندہ میں جب کہ دخترے ربط فضائل مجلس روٹین بند سماعت کریں، بآواز بلند صلوات۔ حسین وعدہ ہے میرا وفا نبھاؤں گا، حسین وعدہ ہے میرا وفا نبھاؤں گا، ہر ایک دور میں دین خدا بچاؤں گا، امام باڑے ہمیشہ یوں ہی سجاؤں گا، امام باڑے ہمیشہ یوں ہی سجاؤں گا، شہادتوں کی حقیقت یوں ہی بتاؤں گا، کوئی بھلائے گا کوئی بھلائے گا کیسے شہادت مولا، کوئی بھلائے گا کیسے شہادت مولا، کوئی مٹائے گا کیسے شہادت مولا، حسین وعدہ ہے میرا وفا نبھاؤں گا، حسین وعدہ۔ اور یہ بات ملاحظہ کریں کہ علم اٹھے گا ہمیشہ ہر ایک زمانے میں، علم اٹھے گا ہمیشہ ہر ایک زمانے میں، یہ ہاتھ وقف ہے میرے علم سجانے میں، وفائے حضرت عباس کو اٹھانے میں، لٹا دوں اس پہ میرے جو بھی ہے خزانے میں، علم ہمیشہ اسی شان سے اٹھاؤں گا، وفا کا قصہ ہمیشہ یوں ہی سناؤں گا، حسین وعدہ ہے میرا وفا نبھاؤں گا، حسین وعدہ ہے میرا، حسین وعدہ ہے میرا وفا نبھاؤں گا۔ اور یہ بات ملاحظہ کریں کہ حسین آپ کو دنیا سلام کرتی ہے، حسین آپ پہ دنیا یہ آج مرتی ہے، دلوں پہ آپ کی سرکار آج چلتی ہے، حسین یہ نہ کسی ظالموں سے ڈرتی ہے، حسین آپ نے ایسا سبق سکھایا ہے، شہید ہو کے زمانے کو یہ بتایا ہے، حسین وعدہ ہے میرا وفا نبھاؤں گا، حسین۔ اور یہ بند بطور خاص دیکھیں کہ یزید سن لے تیری دال گل نہیں سکتی، حسین کی ہے حکومت
یہ ڈھل نہیں سکتی، یزید تیری حکومت تو چل نہیں سکتی، یہ قوم ظلم کے آگے، یہ قوم ظلم کے سائے میں پل نہیں سکتی، یزید ہارے گا، یزید ہارے گا ہر دور میں حسینی سے، کہ جیسے ہارا ہے اس دور میں خمینی سے، حسین وعدہ ہے میرا وفا نبھاؤں گا، حسین وعدہ ہے۔ اب یہ مکتب راجہ کریں، باقی چھوڑ رہا ہوں کہ شرف یہ تجھ کو زمانے میں مل گیا ممتاز، حسین والوں میں ایسا تو ڈھل گیا ممتاز، ہر ایک گام پہ گر کر سنبھل گیا ممتاز، تیرا زمانے میں سکہ یہ چل گیا ممتاز، حسین بن کے، حسینی بن کے تو چھایا ہر ایک زمانے میں، یزید والوں کا چرچا نہیں فسانے میں، حسین وعدہ ہے میرا وفا نبھاؤں گا۔ حضرات آئیے بس انہی الفاظ کے ساتھ دعوت سخن دوں اور مجلس کے لیے ممبر پر دعوت دوں حجت الاسلام حاجی جناب محمد حسن سرسوی صاحب کو، کہ عالم اگر باعمل ہو جائے تو یقیناً ہر دور میں اس قوم کو راستہ تلاش کرنے میں مشکل نہیں ہے، عالم باعمل ہو جائے اور عالم خطیب کے ساتھ ساتھ امام اور زمانے کی قیادت کرنے لگے، یقیناً مجھے لگتا ہے کہ جو زمانے میں کمی کا احساس ہوتا ہے وہ نہ ہو، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایران نے ایک ایسا سبق دیا ہے، ایران نے ایک ایسا حوصلہ دیا ہے، رہبر نے ایک ایسا حوصلہ دیا ہے کہ میں اس چھوٹی سی جگہ پہ، چھوٹے سے مقام پہ بیٹھ کر کے بھی ایسا محسوس کرتا ہوں کہ جیسے کسی سپر پاور سے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرتا ہوں۔ یہی ہوتا ہے کہ خطیب، امام، عالم جب باعمل ہو جاتا ہے تو قوم کی رہبری کرتا ہے اور قوم کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ یہاں پہ بھی میں جس عالم کو دعوت دینے جا رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ یہاں پہ قدم قدم پہ رہنمائی بھی کرتے ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں۔ تو اس طرح کا عالم جب باعمل ہمارے درمیان میں ہو تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ لبیک کہیں۔ اور پھر اسی جملے کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں میں جناب مولانا حسن سرسوی صاحب کے ساتھ کہ آئیں، ممبر پہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب کریں بآواز بلند صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وحبيب طبيب قلوب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين صلوات عزیزان گرامی، بزرگان محترم، قابل صد احترام مومنین، جوانان، مجلس بسلسلہ تابوت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا منعقد کی گئی ہے۔ پروردگار عالم اپنی بابرکت اور متبرک کتاب قرآن کریم کے سورہ توبہ کی 26ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، ثم انزل اللہ السکینۃ علی رسولہ، کہ وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے سکینہ کو نازل کیا اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مؤمنین پر نازل کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے سکینہ کسے کہا ہے۔ یہ لفظ وہ لفظ ہے، کیونکہ بہرحال شہزادی کے حوالے سے ہی مجلس ہے تو اسی آیت کا انتخاب کیا جس میں یہ لفظ موجود ہے۔ قرآن کریم میں 6 مرتبہ پروردگار عالم نے لفظ سکینہ کا استعمال کیا ہے۔ یوں تو اگر سکینہ کو یعنی اس لفظ کو دیکھا جائے تو قرآن کریم میں 18 مرتبہ لفظ سکینہ اپنے تمام مشتقات کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لیکن مکمل لفظ سکینہ قرآن کریم میں 6 مقامات پر پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے جس کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے۔ عزیزوں، اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ پروردگار عالم نے جتنے بھی اس کائنات میں انسان بنائے ہیں، اب انسان میں مرد بھی ہے عورت بھی ہے، لیکن ایک بڑا مشہور و معروف جملہ ہے اور آپ نے بھی اس کو سماعت کیا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اس کی کامیابی کے سلسلے میں۔ یہ ایک مشہور و معروف بات ہے۔ آپ اگر جناب آدم علیہ السلام کو دیکھیں تو جہاں جہاں جناب آدم کا پروردگار عالم نے تذکرہ کیا، جناب آدم کے بعد پروردگار عالم نے ایک خاتون جناب حوا کا تذکرہ کیا۔ یعنی جناب آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم چاہتا تو دنیا میں اکیلا بھیج دیتا، لیکن پروردگار عالم نے جناب آدم علیہ السلام کو اس کائنات میں اکیلا نہیں بھیجا، بلکہ ایک خاتون کے ساتھ بھیجا، ایک عورت کے ساتھ بھیجا، کیونکہ پروردگار عالم اتنی قوتوں کا، اتنی طاقتوں کا مالک ہے کہ جب وہ بغیر باپ کے اس دنیا میں انسان کو پیدا کر سکتا ہے
تو وہ اتنی طاقت بھی رکھتا ہے کہ بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا، لیکن وہ طاقت رکھتا ہے۔ اس کی قوت پر، اس کی طاقت پر ہر انسان کو یقین ہے کہ پروردگار عالم اتنی طاقتوں کا مالک ہے، اتنی قوتوں کا مالک ہے، لیکن ہر مرد کے ساتھ ایک نہ ایک خاتون کا تذکرہ مل جائے گا۔ جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ جناب حوا علیہ السلام کا تذکرہ ملا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جناب ہاجرہ کا تذکرہ ملا، جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ جناب ہاجرہ کا تذکرہ ملا۔ اور اگر اچھے مردوں کو دیکھا جائے، اچھے مردوں کے ساتھ اچھی عورتوں کا تذکرہ ہے، اور کہیں پر اچھے مردوں کے ساتھ بدبخت عورتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ بھی تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک سے ایک اچھے مرد ہیں، لیکن جناب نوح کے ساتھ دیکھ لیجئے کیسی عورت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان کی بیوی جناب نوح علیہ السلام کی کیسی تھی، یا ان کی اولاد کیسی تھی، یا خود آپ حضور کے ساتھ دیکھ لیں کیسا کیسا تذکرہ ہے۔ تاریخ نے خود اس بات کو تحریر کیا، رقم کیا۔ اور اس کے علاوہ دیکھ لیں آپ کہ ہر مرد کے پیچھے پیغمبر اکرم کامیاب ہوئے ہیں دین اسلام کو پہنچانے میں، دین اسلام کو پھیلانے میں۔ تو دین اسلام یہ جو پھیلا، صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ آپ حضرات تھوڑا سا ادھر آ جائے کیونکہ پورا ادھر کو دیکھنا پڑ رہا ہے، یہ جگہ خالی ہے۔ صلوات پڑھتے ہوئے پر محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ دیکھیے جب ہمارے ہم سن اور کم سن یا ہمارے جوان، جو بہرحال جوان ہیں الحمدللہ، وہ دیواروں کا سہارا لے کر کے بیٹھیں گے تو پھر امت کا اللہ ہی مالک ہے۔ لہذا صلوات پڑھتے ہوئے بآواز بلند، کیونکہ مومنین انشاءاللہ بھی اور آئیں گے، آپ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر مرد کے ساتھ ایک خاتون کا تذکرہ ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ جناب حوا کا تذکرہ، جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جناب ہاجرہ کا تذکرہ، جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جناب ہاجرہ کا ان کی والدہ کا تذکرہ۔ اور آپ دیکھ لیجئے بڑوں میں بھی فرعون کے ساتھ جناب آسیہ کا تذکرہ مل جائے گا، یا پیغمبر اکرم کے ساتھ وہ کامیاب ہیں، انہوں نے دین پھیلایا، اسلام پھیلایا۔ لیکن اسلام کے پھیلنے میں، دنیا تک پہنچنے میں جناب خدیجہ کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے جو جناب خدیجہ نے ادا کیا۔ اسی طرح سے جناب خدیجہ کے بعد اب جب یہ اسلام پھیلتا چلا گیا تو آپ دیکھیں کہ ایک خاتون تو کائنات میں ایسی بے نظیر مل گئی، ایسی بے مثال مل گئی، جو کائنات میں نبوت کا بھی حصہ بن گئی، امامت کا بھی حصہ بن گئی۔ ایک ایسی خاتون مل گئی کہ نہ جس کے بغیر امامت مکمل ہے، نہ جس کے بغیر نبوت مکمل ہے۔ اب اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اتنے نبی بنائے، خداوند عالم نے ائمہ بنائے، نبی پروردگار عالم نے 1,24,000 بنائے، لیکن کسی عورت کو نبوت کا منصب پروردگار نے نہیں دیا۔ سارے کا سارا نبوت کا منصب 1,24,000 میں سارے کے سارے مردوں کو نبی بنایا۔ پروردگار عالم نے امام بنائے، 12 امام بنائے اور 14 معصوم بنائے، 14 میں 13 کے 13 مرد ہیں۔ پروردگار عالم نے نہ امامت میں کسی کو عورت بنایا، نہ نبوت میں پروردگار عالم نے کسی خاتون کو نبوت کی معراج عطا کی۔ تو اب کیا مان لیا جائے کہ معاذ اللہ یہ پروردگار عالم کا دین جو ہے یہ خواتین کے حق میں ظالم ہے؟ ایسا تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ پروردگار عالم کا دین خاتون کے سلسلے میں، خاتون کے حق میں ظالم ہو۔ پروردگار عالم نے کہا میں کائنات میں یہ نبوت کی منزل ہوگی، نبی میں 1,24,000 بناؤں گا، میں اس کائنات میں امام 12 بناؤں گا، ان کے علاوہ میں کائنات میں بہت سے اولیاء بناؤں گا، میں بہت سے اوصیاء بناؤں گا، لیکن سارے کے سارے مرد بناؤں گا، مگر سارے کے سارے مرد ایک طرف، 1,24,000 انبیاء ایک طرف، سارے امام ایک طرف، مگر میں کائنات میں ایک ایسی خاتون بنا دوں گا کہ سارے کے سارے نبی ایک طرف، وہ اکیلی فاطمہ ایک طرف۔ میں کائنات میں ایک ایسی خاتون بنا دوں گا جو
ہر اعتبار سے بے نظیر ہوگی، ہر اعتبار سے بے مثال ہوگی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کے بغیر نہ دین مکمل ہو سکتا ہے، نہ اسلام مکمل ہو سکتا ہے، نہ انسان نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے. حد تو یہ ہے کہ انسان کا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ پیغمبر سے جب کسی نے پوچھا کہ انسان کا ایمان کب مکمل ہوتا ہے، بہرحال تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ایمان کے دو حصے ہیں. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کہ ایمان کے دو حصے ہیں. آدھا ایمان انسان مردوں کے لیے بتایا کہ آدھا ایمان مرد اپنے آپ مکمل کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے ایمان پورا کرنا ہے تو شادی جب کر لے گا تو ایمان مکمل ہو جائے گا. اور فرما رہے ہیں آپ، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک انسان کی زندگی میں خاتون شامل نہیں ہو جاتی ہے، جب تک زندگی پائے کمال تک نہیں پہنچ پاتی ہے، اللہ کے نبی نے اسلام کو پائے کمال تک پہنچایا. جب ایک خاتون شامل ہو گئی، اب نبوت جب مکمل ہوئی، جب ایک خاتون شامل ہو گئی، امامت جب مکمل ہوئی، جب ایک خاتون شامل ہو گئی. اور اس کی جیتی جاگتی دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب حدیث قصہ کا منظر آپ کو سب کو یاد ہے، پڑھتے رہتے ہیں. امام حسن سب سے پہلے آئے تھے اور آنے کے بعد کہا تھا یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ، کہ میں نے آپ کے نزدیک اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. امام حسن آئے، کہا میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. شہزادی نے کہا کہ آپ کے نانا جان سب نے سنا ہے چادر کے نیچے، میں اس کو جلدی سے آگے بڑھوں گا. پھر اسی طرح سے امام حسین آئے، کہا چادر کے نیچے ہے، آپ چلے گئے. اور اس کے بعد مولا کائنات آئے، آپ نے آ کے کہا انی اشم عندک رائحۃ کأنہا رائحۃ عقیب بن عم رسول اللہ، کہ اے شہزادی کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں میں آپ کے نزدیک اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. دیکھیے غور فرمائیے گا جملے پر، لفظ پر. کیا لفظ آیا؟ آپ نے کہا کہ وہ چادر کے نیچے ہے. امام حسن داخل، امام حسین داخل، اور آخر میں مولا کائنات داخل ہو گئے. لفظ آتا رہا فلما دخلا فلما دخلا فلما دخلا. امام حسن کے آنے پہ لفظ آیا، غور کرنے کا مقام ہے. امام حسن کے آنے پہ لفظ آیا جب وہ داخل ہو گئے. امام حسین کے لفظ آنے پر آیا جب وہ داخل ہو گئے. امام علی کے آنے پہ لفظ آیا جب وہ داخل ہو گئے. لیکن اب جیسے ہی شہزادی کائنات جیسے ہی پیغمبر کے قریب گئی، پیغمبر کے قریب جانے کے بعد اجازت طلب کی، اجازت طلب کرنے کے بعد اب شہزادی جیسے ہی چادر میں داخل ہوئی ہے نا، امام حسن آئے تھے، لفظ آ رہا تھا دخلا. حسین آئے تھے، امامت کی معراج پر ہے، لفظ آیا دخلا. امام علی آئے، لفظ آیا دخلا. لیکن جیسے ہی شہزادی فاطمہ چادر میں آ گئی، اب لفظ داخل ہونا نہیں آتا، اب لفظ آیا فلما تملنا. جب یہ کامل ہو گئے، جب یہ مکمل ہو گئے، جب یہ پورے ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ وہ ہے، اسے ہٹا دو تو نہ نبوت مکمل ہے نہ امامت مکمل ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزو، اگر فاطمہ کو ہٹا دو، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے اگر ایک عورت کو ہٹا دو، ہے تو خاتون ہی، اب انہیں ہٹا دو تو نہ امامت مکمل ہے نہ نبوت مکمل ہے. اچھا، اب عزیزان گرامی یہ مرحلہ مجھے یہاں گفتگو نہیں کرنی، آگے کی منزل میں لے کر کے چلنا ہے. اب جب جناب فاطمہ اس کائنات میں آ گئی، آپ نے آنے کے بعد سارے کردار نبھائے، ایک کردار رہ گیا تھا. میں نے عرض کر دیا تھا تفصیل سے کہ وہ بھائی کا کردار تھا. جو ایک بہن کا کردار بھائی کے ساتھ ہوتا ہے وہ نبھا نہیں پائی تھی شہزادی. مصلحت خدا بندی کے تحت پروردگار نے ثانیہ زہرا جناب زینب کو بنا کر کے بھیج دیا، اور تاکہ کائنات کو معلوم ہو جائے کہ ایک بہن بھائی کے ساتھ کس طرح سے رہتی ہے. جناب زینب نے وہ کردار نبھایا. اب جناب زینب کردار نبھا رہی ہے. پروردگار عالم نے کہا کہ جب تک خاتون ساتھ نہیں ہوگی انسان اپنے مشن کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا ہے. آپ بڑے بڑے دیکھ لیجئے، کائنات میں جتنے بھی بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں، یہ جو آج کا انقلاب آیا ہے، اور امام خمینی جو انقلاب لے کر کے آئے تھے تو یہ اکیلے ہی نہیں لے کر کے آئے تھے، ان کی زوجہ ان کے ساتھ ساتھ مکمل ساتھ تھی، انہوں نے ساتھ دیا. لہذا اس منزل پر آ گئے کہ سارے کے سارے انقلاب برپا کر دیا. وہ وہاں پہ جو حکومت تھی ظلم کی، اس ظلم کی حکومت کو اپنے پاؤں میں لا کر کے بتا دیا کہ اگر انسان کے ساتھ اس کی زوجہ اچھی مل جائے تو وہ پوری کی پوری حکومتیں پلٹ سکتا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ. اور پھر یہی ثبوت بعد میں بھی دیا کس نے؟ آیت اللہ خامنہئی نے بھی دیا.
آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ خامنہئی کے ساتھ ان کی زوجہ قدم قدم پہ رہی ہیں. جناب آیت اللہ خامنہئی کی زوجہ اس دنیا سے چلی گئی, رخصت ہو گئی, مگر اتنا کامیاب کر گئی انقلاب کو کہ آج دنیا میں ہر ایک خامنہئی کی آوازیں بلند کر رہا ہے. جو کبھی نہیں جانتے تھے کہ یہ خامنہئی کون ہے, لیکن جب یہ خامنہئی اس دنیا سے چلے گئے, جو دکھانا نہیں چاہتے تھے, جو جانتے نہیں تھے, مانتے نہیں تھے, لیکن جب آیت اللہ خامنہئی نے اپنی شہادت دے دی, ہر انسان جان گیا شیعہ کسے کہتے ہیں, خامنہئی کسے کہتے ہیں. ہر انسان جان گیا, سب پہچان گئے. کیوں پہچان گئے؟ زوجہ ساتھ میں تھی, ایک خاتون ساتھ میں تھی. عزیزو, اب یہ انقلاب, سب سے بڑے انقلاب کا کیا نام ہے؟ کائنات کے سب سے بڑے انقلاب کا نام ہے کربلا. کربلا ایسا انقلاب ہے جو انسان کو انقلاب لانا سکھاتی ہے. لیکن اس کربلا میں خواتین کا بہت اہم کردار ہے, بہت بڑا کردار ہے خواتین کا. کیونکہ اگر کربلا میں خواتین نہ ہوتی تو کون اپنے بچوں کو مرنے کے لیے سجا سجا کے بھیجتا؟ کیسے یہ ہمیں طریقہ آتا؟ ہماری خواتین کو کیسے پتا چلتا کہ موت جب آتی ہے اور اگر حق پہ موت ہو تو اپنے جوانوں کو آگے بھیجو کہ موت آ جائے تو آ جائے, ہمیں پرواہ نہیں ہے. یہ کہاں سے جذبہ آیا؟ یہ کربلا کی خواتین سے آیا. یہ جناب زینب نے ہمیں جذبہ سکھایا, ہماری ماں بہنوں کو. اور یہاں تو سب دیکھتے ہیں جناب فاطمہ نے کم سے کم زندگی جو دنیا میں پائی ہے وہ 18 سال کی زندگی, بہت کم ہے. آپ کی شہزادی کی ظاہری زندگی صرف 18 سال کی ہے, لیکن 18 سال میں کیا کمال آپ نے کیے. جناب زینب کی زندگی طویل ہے, آپ نے کیا کمال کیے. لیکن آج میں ایسی زندگی بیان کروں گا جو زیادہ سے زیادہ 4 سال کی زندگی ہے اس دنیا میں. وہ زندگی ابھی مسائل کی منزل میں نہیں ہوں. میں آج آپ کو شہزادی سکینہ کے فضائل سناؤں گا. آپ نے مسائل بہت سنے ہیں شہزادی کے, لیکن آج آپ انشاءاللہ جناب سکینہ کے فضائل سے محظوظ ہوں گے. یہ پروردگار عالم نے جناب سکینہ, جو بہت کردار, انسان بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن زندگی تو ہو, اس کی عمر تو ہو, مگر جناب سکینہ کی عمر 3 سے 4 برس کے درمیان کی عمر ہے. پورے نہ 4 برس کی ہے, 3 برس سے زیادہ ہے, 4 برس سے کم ہے. لیکن عزیزو, پروردگار عالم نے جب یہ شہزادی امام حسین کے گھر میں آئی ہے, امام حسین نے جیسے رسول نمازوں میں دعا کیا کرتے تھے, پروردگارا مجھے عطا فرما دے فاطمہ کو, ایسے ہی حسین نمازوں میں دعا کیا کرتے تھے, پروردگارا مجھے ایسی بیٹی دے دے جو میری ماں کی شبیہ ہو, جو میری ماں کے جیسی ہو. اللہ نے امام حسین کو سب کچھ دکھایا تھا. کیا نہیں دکھایا تھا امام حسین کو؟ سب کچھ دیکھا تھا امام حسین نے, لیکن ایک چیز نہیں دیکھی تھی, وہ یہ تھا کہ امام حسین نے اپنی ماں کا بچپنا نہیں دیکھا تھا. ویسے تو ایسے بہت سی باتیں آ جائیں گی, لیکن حسین یہ چاہتے تھے پروردگارا میں نے اپنی ماں کا بچپنا نہیں دیکھا ہے, مجھے بچپنا دکھا دے, میری ماں کا بچپنا کیسا گزرا. پروردگار عالم نے سکینہ کو, حسین کو دے کے بتا دیا کہ جیسا زندگی تمہاری بیٹی گزار رہی ہے ویسی زندگی تمہاری ماں فاطمہ نے گزاری ہے. ایسی ہے عزیزان گرامی سکینہ. اب جب یہ دنیا میں آئی, امام حسین نے نام کیا رکھا جناب سکینہ کا؟ آپ نے ابھی تک بہت سنا ہے جناب سکینہ کا نام کیا سکینہ, لیکن یہ نام نہیں ہے, یہ جناب سکینہ کا لقب ہے. نام کیا ہے؟ امام حسین نے اپنی بیٹی کا نام رقیہ رکھا ہے, جناب سکینہ کا نام. اب جب یہ نام رقیہ رکھا, اچھا رقیہ کے معنی کیا ہے؟ رقیہ آج بھی آپ اگر شام میں جائیں گے تو ہر جگہ رقیہ لکھا ہوا ملتا ہے. ہر شام یہی بتائے گا کہ رقیہ کی قبر, رقیہ کا روزہ ادھر ہے. ہر جگہ رقیہ بنت الحسین ملے گا آپ کو, تاریخ میں بھی رقیہ بنت الحسین ملے گا. اب جب عزیزان گرامی پروردگار عالم نے جناب سکینہ کو امام حسین کو عطا کیا, امام حسین کو دے دیا, نام رکھا رقیہ. رقیہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رقیہ کے معنی ہے ارتقاء, یعنی بلندی. اب دیکھیے آپ, پروردگار عالم نے امام حسین کو کون سی بلندی نہیں عطا کی ہے؟ ساری بلندیاں عطا کی ہیں, لیکن سکینہ کو دینے کے بعد پروردگار عالم نے سکینہ کے ذریعے سے اسلام کو اس بلندی پہ پہنچا دیا کہ کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ رہے گا. سکینہ نے آ کر کے یہ مقام عطا کیا ہے اسلام کو. اور عزیزان گرامی امام حسین کا بڑا عظیم جملہ ہے. امام کیا فرماتے ہیں جناب سکینہ کے حوالے سے؟ انی لا احب بیتا لا کانا فیہ رقیہ و زینب. آپ فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا ہی نہیں لگتا
جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو. آپ کا یہ جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو. کیا مطلب ہے مولا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو؟ کیا ہر گھر میں ہم اپنی ساری بچیوں کا نام مولا سکینہ رکھ دیں یا رباب رکھ دیں؟ نہیں، مولا کی آواز آئے گی. میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں. میں نے اس لیے نہیں کہا کہ ہر گھر میں نام سکینہ ہو. میں نے اس لیے نہیں کہا کہ ہر گھر میں رباب نام ہو. میں نے اس لیے کہا کہ مجھے وہ گھر پسند نہیں جس میں سکینہ نہ ہو، جس میں رباب نہ ہو. مجھے پسند یہ ہے کہ ہر گھر میں سکینہ کا کردار ہونا چاہیے، رباب کا کردار ہونا چاہیے. جس گھر میں سکینہ کا کردار ہو، جس گھر میں رباب کا کردار ہو، وہ گھر بے مثال ہوتا ہے. اور یہ شہزادی وہ شہزادی ہے جو اپنے باپ کو سمجھا کرتی ہے بچپنے سے ہی، اور بچپنے کا ہی عالم ہے. اپنے باپ کو سمجھا کرتی ہے. ابھی مسائل کی منزل میں نہیں ہوں، لیکن عزیزان گرامی، یہ شہزادی وہ شہزادی ہے کہ بچہ 3-4 سال کی عمر میں کتنا سمجھدار ہوتا ہے، کتنا شعور والا ہوتا ہے، لیکن سکینہ کے پاس وہ شعور ہے، اس شعور کی معراج پر ہے کہ جناب سکینہ پلی ہے تو عصمتوں کی آغوش میں پلی ہے. یا یوں کہا جائے سکینہ اس حدیث کا نام ہے جس نے بولتے ہوئے قرآن کی آغوش میں پرورش پائی ہے. سکینہ اس آیت کا نام ہے جس نے قرآن ناطق سے لوریاں سنی ہیں. اب جناب سکینہ اپنے بابا کی گفتگو سمجھتی ہیں، امام سجاد کی باتوں کو سمجھتی ہیں، اور کبھی بھی اتنی مشکلیں ہیں، کتنی مشقتیں ہیں جناب سکینہ کی زندگی میں، لیکن اتنی مشکلوں میں کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کہتی جس سے بابا کو کوئی تکلیف ہو، جس سے بھائی کو کوئی تکلیف ہو. بڑی مشقت ہے جناب سکینہ کے ساتھ. لیکن آپ نے شاید نہ سنا ہو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جب یزید کے دربار میں، میں عرض کر رہا ہوں ابھی مسائل کی منزل میں نہیں ہوں، جناب سکینہ یزید کے دربار میں ہے. یزید کے دربار میں جناب سکینہ، وہاں پہ جناب سکینہ نے کیا دیکھا؟ ایک اور بچی ہے جس کا نام ہے عاتقہ بنت یزید. یزید کی ایک بیٹی جس کا نام تاریخ نے عاتقہ لکھا. اب یزید کی بیٹی نے جناب سکینہ سے کیا مکالمہ کیا، کیا گفتگو کی، اور جناب سکینہ نے کیا گفتگو کی ہے. ایسا لگ رہا تھا جب جناب سکینہ بول رہی تھی کہ صاحب نہج البلاغہ کی پوتی بول رہی ہے. یہ وہ بول رہی ہے جس کا بابا علی ہے، جس کا دادا علی ہے، جس کا بابا حسین ہے، جس کا چچا حسن ہے، جس کے گھر میں عصمتوں کے چراغ چل رہے ہیں، جو پیغمبر اکرم کے پالے ہوئے کی آغوش کی پالی ہے، جس نے جناب سکینہ کی آغوش میں لوریاں سنی ہے، جس کا مقام کائنات سمجھ نہیں سکتی. اب عزیزان گرامی، جناب سکینہ سے جب عاتقہ بنت یزید مخاطب ہوئی ہے تو جناب سکینہ نے کیا الفاظ کہے ہیں، وہ الفاظ آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں. عزیزو، علامہ دربندی کہتے ہیں کہ جیسے ہی عاتقہ بنت یزید کھڑی ہوئی دربار میں، اور کھڑی ہونے کے بعد کہتی ہے فقامت عاتقہ وقالت ایتکن سکینہ بنت الحسین. یزید کی بیٹی کہتی ہے اے جتنے اسیر تھے کہ تم یہ بتاؤ تم میں سے حسین کی بیٹی سکینہ کون ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یزید کی بیٹی عاتقہ، کہ یہ بتاؤ تم میں سے سکینہ کون ہے. اب علامہ دربندی لکھتے ہیں فقامت القیامت. اب آپ کا کیا جملہ ہے؟ فقامت القیامت، کہ قیامت کھڑی ہوئی. کیا جملہ ہے، کیا عزیزان گرامی جملے میں آپ دیکھیں کہ قیامت کھڑی ہوئی. یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ اب سکینہ بول رہی ہے، اب قیامت آ جائے گی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی جو سکینہ کے آگے اپنی زبان کھول سکے. یہ سکینہ بول رہی ہے، یہ حسین کی بیٹی بول رہی ہے. اب جناب سکینہ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد کی. یہ کمسن سکینہ شاید نہ سنا ہو، لوگوں کو لگے کہ یہ نئی بات ہے. جناب سکینہ سب سے پہلے کہا، جناب سکینہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے. پھر اپنے نانا رسول خدا کی رسالت کی گواہی دی. پھر اپنے بابا علی مرتضیٰ کے فضائل پڑھے جناب سکینہ نے. دربار میں آپ نے خطبے سنے، جناب زینب کا سنا، امام سجاد کا سنا، دربار کا سنا، بازار کا سنا، اور بھی سنے. لیکن جناب سکینہ نے اپنے نانا کی مدح کی، اپنے بابا کے فضائل بیان کیے. اس کے بعد جناب سکینہ کہتی ہیں جب وہ بولے جا رہی تھی یزید کی بیٹی عاتقہ، جناب سکینہ کہتی ہے محلن، ٹھہر جا، خاموش ہو جا، ویلک من انت، تجھ پہ وائے ہو،
تو اپنا بتا کہ تو کون ہے۔ ایک مرتبہ یزید کی بیٹی کیا جملے کہتی ہے؟ یزید کی بیٹی کہتی ہے انا آتکا بنت یزید صاحب العزت والمشائخ، کہ تم مجھے نہیں جانتی، میں یزید کی بیٹی ہوں جو صاحب عزت بھی ہے، صاحب کرم بھی ہے۔ آپ دیکھیں کس سے کہہ رہی ہے کہ میں اس کی بیٹی ہوں یزید کی جو صاحب عزت بھی ہے، صاحب کرم بھی ہے۔ ارے تو اسے عزت سمجھ رہی ہے، یہ تو شرابی ہے، یہ تو کون ہے؟ سکینہ نے خود بتایا اسے کہ تو اپنے بابا کو صاحب عزت سمجھ رہی ہے، فعل کے وعدن کے وائے ہو تجھ پر اور تیرے باپ پر۔ جناب سکینہ کا جملہ، وائے ہو تجھ پر اور تیرے باپ پر، تو اس کی بیٹی ہے جو شرابی تھا، جو یہ نہیں سمجھ پاتا تھا کہ ماں کون ہے، بیٹی کون ہے، بہن کون ہے۔ جناب سکینہ نے اتنے بڑے بڑے جملے کہے، پھر جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا۔ اور عزیزو یہ جناب سکینہ کے الفاظ دیکھیں، جناب سکینہ کہتی ہیں لستم مثلنا، اس نے کہا تھا نحن صاحب العزت والمشائخ، ہم صاحب عزت ہیں، صاحب کرم ہیں۔ جناب سکینہ نے کہا لستم مثلنا، کہ تم ہمارے جیسی نہیں ہو، تم اپنے آپ کو عزت دار سمجھ رہی ہو لیکن تم ہمارے جیسی نہیں ہو۔ ایک جملے میں، ان الفاظ میں جناب سکینہ نے یہ کہہ کر کہ تم ہم جیسی نہیں ہو، جناب سکینہ نے بتا دیا اس جملے میں پوشیدہ تھا جناب سکینہ کے تم ہم جیسی نہیں ہو، یعنی ہمارا نانا صاحب تاج ہے، صاحب معراج ہے، شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، سطر العلا ہے، نور الہدیٰ ہے، کاف الورا ہے، مصباح السلم ہے، جمیل الشیم ہے، صاحب معراج ہے، صاحب قلم ہے۔ تم ہم جیسی کہاں سے ہو سکتی ہو؟ ہمارا دادا علی ہے، ہمارا دادا پیغمبر کا جانشین ہے، تم ہم جیسی کہاں سے ہو سکتی ہو؟ صاحب تاج ہم میں سے، مولا کائنات ہم میں سے، جعفر ہم میں سے، حمزہ ہم میں سے، سارے کے سارے بزرگ کائنات کے ہم میں سے ہیں۔ جناب سکینہ نے ایک جملے میں کہہ دیا لستم مثلنا، تم ہم جیسی نہیں ہو۔ اب جناب سکینہ نے جب یہ کہا کہ تم ہم جیسی نہیں ہو، پھر آپ فرماتی ہے نحن اہل البیت، کہ ہم اہل بیت ہیں۔ یہ اہل بیت کہہ کر کے جناب سکینہ نے اشارہ کیا اس قرآن کی آیت کی طرف کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جناب سکینہ کہتی ہیں تم کون ہو؟ تمہاری شان میں تو نہ جانے کون کون کیا کیا کہتا ہے۔ ہمارے قرآن قصیدے پڑھتا ہے، ہمارے جبرائیل قصیدے پڑھتا ہے، ہمارے گھر کا خادم جبرائیل ہے، ہمارے گھر کا نوکر جبرائیل ہے۔ ارے تمہارے گھر کو تمہارے والے بھی نہیں آتے، ہمارے گھر آسمان والے بھی آتے ہیں، زمین والے بھی آتے ہیں۔ عزیزو علامہ دربندی لکھتے ہیں فَأُلْقِيَتْ حَجَرًا فِي فِيهِ آتِكَ، علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ جب جناب سکینہ نے یہ کلام کیے ایسا لگ رہا تھا کہ آتکہ بنت یزید کے منہ میں کسی نے پتھر لگ دیا ہو، ایسا لگ رہا تھا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بول نہیں پا رہی تھی۔ اب میں جملہ کہوں گا کہ جو جناب سکینہ کے سامنے بول نہیں پائے وہ زینب کے سامنے کیسے بولے گا؟ جو سکینہ کا مقابلہ نہ کر پائے، ارے تمہارے بڑے بڑے ہمارے گھر کے 4 سال والوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے، تم چلے ہو علی کا مقابلہ کرنے، تم چلے ہو عباس کا مقابلہ کرنے، تم چلے ہو حسن کا مقابلہ کرنے، تم چلے ہو حسین کا مقابلہ کرنے، تم تو ان کے قدموں کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہو، ان کے تو بہت دور۔ ان سے اگر قریب جو افراد ہیں ان کی خاک کتف پا نہیں ہو سکتے ہو۔ جناب فاطمہ کے بعد کائنات میں عظیم مقام خواتین میں جناب زینب کا، اور ایک عظیم مقام پروردگار عالم نے جو عطا کیا وہ جناب سکینہ کو عطا کیا۔ کیا مقام ہے؟ علامہ قمی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں شدید مریض ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، اب اتنا بیمار ہو گیا کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، میری ایسی کیفیت تھی کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا اور مجلسوں کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اب ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں مولا حسین کی قبر مبارک پہ زیارت کے لیے گیا۔ عزیزوں بس یہیں سے ربط مسائل، میں مولا حسین کی قبر مبارک پہ گیا اور میں قبر مبارک پہ جانے کے بعد بول نہیں پا رہا تھا۔ میں نے جا کر کے کہا مولا
مجلسوں کا وقت قریب آ رہا ہے، میری زبان ایسی ہو رہی ہے کہ میں گفتگو کرنے کے لائق نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ نہ جانے کیا کہا گیا، اپنی دعا مان کے آ گئے، آ کر کے بستر پہ لیٹے تھے۔ ایک مرتبہ بستر پہ لیٹنے کے بعد ابھی نیم خوابی کے عالم میں ہے، پوری طرح سے سوئے بھی نہیں ہے، اچانک خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگوار آئے ہیں، امام خواب میں آئے ہیں، ابھی پورے سوئے بھی نہیں ہیں۔ دیکھا کہ امام حسین خواب میں آئے ہیں، خواب میں آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اے علامہ، مجلسوں کا وقت آ رہا ہے، میری بیٹی سے تم توسل کرو، میری بیٹی کا واسطہ دو۔ کس کو واسطہ دو؟ عباس کو میری بیٹی کا واسطہ دو، تمہارا سب کام حل ہو جائے گا۔ عزیزوں، علامہ کہتے ہیں میں خواب کے عالم میں ابھی صحیح سے سویا بھی نہیں ہوں، میں نے واسطہ دیا اسی عالم میں کہ مولا مجلس قریب آ رہی ہیں، مولا عباس آپ کو واسطہ اپنی بھتیجی کا۔ عزیزو، دعائیں اگر مانگنی ہے تو اگر عباس سے مانگنا ہے تو سکینہ کا واسطہ دے کر کے مانگے۔ مولا قبول فرماتے ہیں، علامہ لکھتے ہیں کہ میں ابھی سویا تھا، سونے کے بعد میں نے توسل کیا اور جب میں بیدار ہوا میں پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا تھا۔ عزیزو، یہ سکینہ وہ ہے جو ہر ایک کی جھولیاں بھرتی ہے۔ یہ حسین کی بیٹی وہ ہے کہ اگر کائنات اس بیٹی کا مقام سمجھے، اس بیٹی کی منزلت سمجھے تو یہ بیٹی وہ ہے جو سب کو عطا کرتی ہے۔ یہ بڑی کمسن ہے، لیکن اس کمسنی میں اس سکینہ نے وہ کام کر کے دکھایا جو کائنات میں بڑے بڑے نہ کر سکے۔ یہ قدم قدم پہ اپنے بابا حسین کے ساتھ رہتی ہے۔ عزادارو، آج تابوت برآمد ہوگا۔ ابھی تک جتنے تابوت برآمد ہوتے ہیں سب قد و قامت میں بڑے ہوتے ہیں، لیکن آج کا جو تابوت برآمد ہوگا اس کا قد سارے تابوتوں کی برابر نہیں ہوگا۔ یہ سکینہ وہ ہے کہ جو اپنے بابا کے ساتھ رہتی تھی اور بابا کے ساتھ رہنے کے باوجود اپنے بابا کے سینے پہ ہمیشہ سویا کرتی تھی۔ عزیزوں، جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹوں سے زیادہ جو باپ سے پیار کرتی ہیں وہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، جب حسین مدینے سے چلے تھے اور مدینے سے چلنے کے بعد اپنی اس کمسن بیٹی کو لے کر کے چلے تھے، راستے بھر سکینہ اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی۔ اے بابا، میں آپ کے سینے پہ سوؤں گی۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جب یہ کمسن سکینہ اپنے بابا کے مسلسل سینے پہ سوتی تھی، لیکن وہ وقت جب قریب آیا جس کو کائنات نے عاشور کا روز لکھا ہے، اللہ اکبر۔ عزادارو، میں نے فضائل کم پڑھے کیونکہ تابوت برآمد ہوگا، تفصیل سے مسائل بیان کرنا ہے۔ عزادارو، جب یہ روز عاشور نمودار ہوا، ایک ایک کر کے شہادت ہو رہی ہے، ہر شہید جا رہا ہے، سکینہ ہر ایک شہید کو دیکھ رہی ہے۔ کبھی دیکھتی ہے کہ بھیا قاسم جا رہے ہیں، سکینہ کبھی دیکھتی ہے بھیا علی اکبر جا رہے ہیں، کبھی سکینہ دیکھتی ہے کہ میرے اور محمد جا رہے ہیں۔ عزادارو، ایک ایک کر کے جاتا رہا، لیکن جیسے ہی اب امام حسین کا جوان بھائی عباس قریب آیا، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ اللہ اکبر۔ حسین کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس نے دائیں بائیں جانب دیکھا، آقا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا؟ آقا اب وہ لشکر نہیں رہا۔ عزادارو، حسین کہتے ہیں اے بھیا اگر جانا چاہتے ہو دیکھو ذرا خیموں میں سے التش التش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، التش التش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ عباس جانا چاہتے ہو تو بچوں کے لیے سبیل کا اہتمام کر دو۔ اب جیسے ہی عباس خیمے میں پہنچے، جا کے کیا دیکھا؟ ایک سوتی ہوئی مشق ہے، سکینہ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے بار بار کہہ رہی ہے اب ایک بوند پانی مل جاتا ہے، میرا گلا خشک ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، جناب عباس قریب آئے، جیسے قریب آئے مشق سکینہ کو دیا، لینے کے بعد اب جیسے ہی جناب عباس چلے، سکینہ نے سارے بچوں کو قریب بلایا کہ اے بچوں قریب آ جاؤ، اے بچوں اب میرا چچا جا رہا ہے، اب تک جو گیا گیا لیکن اب میرا چچا جا رہا ہے، اب پانی ضرور آئے گا۔ کمسن بچوں نے کوزے اٹھا لیے، لیکن عزادارو جیسے ہی یہ علم واپس لے کر حسین مقتل سے اب جو خیمے میں آئے،
सकीना ने पूजा फेंक दिया, कहती है चचा जान चले आओ, अब पानी न मांगूंगी। अल्लाह अकबर, अज़ादारा ने मजलूम करबला, अब अल्लाह अकबर अजीजो एक जनाब अब्बास चले गए। अब हुसैन के वक्त रुखसत का आखिरी लम्हा आया। हुसैन आए, आकर के सलाम किया, अलैकुम मिन्नी सलाम, ऐ बीबियों तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम हो। हुसैन सज्जाद से रुखसत हुए, हुसैन बीबियों से रुखसत हुए, अब चलना चाहते हैं। अज़ादारों आपने सुना है ना कि बच्चे बाप जब चलना चाहता है बाप का दामन पकड़ के कहती है ऐ बाबा आप जा रहे हैं हमारा ख्याल कीजिए। जब हुसैन जा रहे थे, अब जैसे ही हुसैन पुश्ते सैयदा पे बैठ गए, अब सकीना क्या करे, बाबा को कैसे रोके। सकीना ज़ुयना के कदमों से लिपट गई, ऐ ज़ुयना मेरे बाबा को न लेके जा। अज़ादारों अब हुसैन है, क्या कहे, कैसे समझे। रहबार ने ज़ुयना ने इशारा किया, अब इशारा करने के बाद क्या देखा, सकीना रहबार के कदमों से लिपटी हुई बार बार कह रही है ऐ ज़ुयना अब तक जो गया है वो वापस नहीं आया। ऐ ज़ुयना मेरे बाबा को लेकर के न जा, ऐ ज़ुयना मेरे बाबा को न लेके जा। अज़ादारों सुन सकेंगे जुमले। जनाब सकीना को हुसैन ने जैसे ही देखा, एक मरतबा सकीना कहती है बाबा मुझे अपने सीने पे लेटा लो। हुसैन ने अपनी बच्ची को सीने पे आखिरी मरतबा लुटाया, एक जुमला कहा सकीना बाबा के सीने पे आखिरी बार लेट जा। जैसे ही सकीना ने हुसैन के जुमले सुने कि आखिरी बार, तरफ के पीछे हट गई। ऐ बाबा ये आखिरी बार कैसा। हुसैन कहते हैं ऐ सकीना आखिरी बार का मतलब जब समझ में आएगा, जब लोग सारों पे तमाचे मारे जाएंगे, जब गोशवारे छीने जाएंगे। अल्लाह अकबर, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। अज़ादारों आप रोज हुसैन का पुरसा देते हैं, आज हुसैन को पुरसा दीजिए। हुसैन की कमसिन बच्ची का हुसैन ने अपने आप से सकीना को अलग किया, खेमे में भेजा। हुसैन चले मैदान में आए। अज़ादारों आपने सुना है ना कि जब शिम्र हुसैन के गले पे खंजर चला रहा था, जनाब ज़ैनब एक ऊंचाई पे पहुंची, मगर अकेले ज़ैनब नहीं पहुंची। ये 4 साल बच्ची वो अम्मा के पीछे पीछे, अम्मा आप कहाँ जा रही है। अल्लाह अकबर, औलाद वाले जुमला सुने। रिवायत कहती है ज़ैनब के साथ साथ सकीना बुलंदी पर है, क्या देखती है, शिम्र है बाबा के सीने पे बैठा हुआ, खंजर का पार कर रहा है। एक मरतबा ज़ैनब से सकीना कहती है फूफी अम्मा क्या मैं चली जाऊं, अपने बाबा को बचा लूं। अल्लाह अकबर, सकीना ने जाना चाहा मगर जा न सकी। हुसैन की आवाज आई ऐ सकीना पलट जाओ खेमे की तरफ, ऐ बहन ज़ैनब पलट जाओ खेमे की तरफ। बीबियां खेमे में आ गई। अज़ादारों मंजिल यही तमाम नहीं होती। अल्लाह अकबर, हुसैन शहीद हो गए। हुसैन की शहादत के बाद अब वो शाम आई जिस शाम को शाम गरीबा, गरीबों की शाम कहा जाता है। सुनेंगे अज़ादारों, रिवायत कहती है जनाब सकीना शाम गरीबा का आलम था, खेमे जला दिए गए थे, खेमों में आग लग गई थी। सकीना का कुर्ता चल रहा है, खेमे से निकली जला हुआ कुर्ता। अब आज़ादारों सकीना बार बार कहती चली जा रही है ऐ बाबा मेरा कुर्ता जल गया, ऐ बाबा मेरे दामन में आग लग गई। सकीना आवाज देती चली जाती है, कोई मदद करने को नहीं आता। खुदा रहमत नाजिल करे नवाजों पर। अज़ादारों हमीद कहता है मैंने देखा एक बच्ची जिसका कुर्ता जला हुआ है, वो मक्तल में दौड़ रही है, मैं उसके पीछे पीछे चला। जैसे मैं पीछे गया एक कदम मैंने बढ़ाया, उस खातून ने उस कमसिन ने और कदम तेज बढ़ाया। सकीना सोच रही थी शायद ये भी कोई ऐसा आ रहा है जो मेरे तमाचे लगाएगा, जो मेरे को छुपाए छीनेगा। अल्लाह अकबर, सकीना और आगे बढ़ी। अब जब देखा हमीद आगे बढ़ा, अब जाकर के
सकीना के दामन की याद बुझाई। सुनेंगे आजादारों, औलाद वाले जुमला सुने, जैसे याद बुझाई सकीना ने अपने आप पे मेहरबान पाया। सकीना कहती है, ऐ शख्स जब तूने इतना करम किया, एक करम और कर दे, मुझे नजफ का रास्ता बता दो। एक मर्तबा वो कहता है, नजफ का रास्ता पूछ के क्या करोगी? सकीना कहती है, अरे नजफ में मेरे दादा अली मुर्तजा रहते हैं, मैं जाके बताऊंगी। ऐ दादा मेरा कुर्ता जला है, दादा तमाचे मारे गए। अज़ादारो खुदा आपकी आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे। अल्लाहु अकबर। ये शाम गरीबा सकीना की शाम है, यतीमी की शाम है। जब ज़ैनब ने देखा कि बच्चे तो बहुत थे लेकिन बच्चे कम है, अज़ादारो एक मंजिल पे लेकर के जाऊंगा, मसाइल तमाम होने वाले हैं, गिरिया कर लीजिएगा, ताबूत बरामद होगा शहजादी का। अज़ादारो ज़ैनब ने जैसे ही देखा सकीना कहाँ है, हुसैन ने वसीयत की थी, बहन मेरी बेटी का ख्याल रखना। अज़ादारो अब ज़ैनब निकली, आवाज दे रही है, ऐ ना सकीना, सकीना कहाँ है, ऐ मेरी बेटी कहाँ हो? अज़ादारो ख़याम में कुछ नहीं बचा, ख़याम जल गए। अल्लाहु अकबर। मक्तल में ज़ैनब बार बार कहती है, सकीना कहाँ हो? एक मर्तबा आवाज आए, महलन महला, ऐ मेरी बहन आहिस्ता, आहिस्ता ज़ैनब आहिस्ता। अरे ज़ैनब ने जैसे ही आवाज को सुना, एक मर्तबा उस आवाज के पास ज़ैनब पहुंची, आवाज आई, ऐ ज़ैनब अभी जोर से न बोलो, मेरी सकीना अभी तक के सोई है। अब जो ज़ैनब करीब पहुंची, क्या देखा? सकीना अपने बाबा के कदमों पे सर रख के सो रही है। ज़ैनब कहती है, ऐ लाडली तुम तो बाबा के सीने पे सोती थी, आज ये कदमों में क्यों सो गई? सकीना कहती है, फूफी अम्मा मैंने बहुत चाहा मैं बाबा के सीने पे सो जाऊं, लेकिन मैंने देखा मेरे बाबा के सीने पे इतने तीर लगे थे, मैं सो न सकी। अल्लाहु अकबर। अज़ादारो ज़ैनब ने सकीना को उठाया, मगर सकीना से कहा, सकीना बस इतना बताओ तुमने पहचाना कैसे ये तुम्हारे बाबा का लाशा है, इस पे तो सर भी नहीं था। सकीना कहती है, बूढ़ी अम्मा जालिम मुझे मार रहा था, मेरे को तुम्हारे छीन रहा था, मेरा कुर्ता जला था, मैं आवाज दे रही थी, ऐ चचा जान मेरी मदद को आओ, ऐ चचा जान मुझे बताओ, ऐ बाबा मेरी नुसरत को आओ। एक नशेब से आवाज आई, इलैया इलैया, ऐ मेरी बेटी सकीना मेरे करीब आ जा। मैं बूढ़ी अम्मा अपने बाबा के पास चली गई। अज़ादारो ज़ैनब सकीना को ले आई, लेकिन अब मंजिल क्या आती है? 11 मुहर्रम का मकाम है, सारे को कैदी बनाया गया, सबको बिठाया गया, लेकिन सकीना को जब पुश्ते शुतुर पे बिठाया, उसे मालूम था कमसिन है, बच्ची है, गिर जाएगी। सालिम ने एक रस्सी मंगा करके पुश्ते शुतुर से, ऊंट की पुश्त से सकीना को जकड़ के बांध दिया। अब जैसे जैसे ऊंट चल रहा है, सकीना की कमान, अल्लाहु अकबर। अज़ादारो अब मंजिल आगे बढ़ी, सकीना को दरबार में लाया गया। सुनेंगे औलाद वाले, अज़ादारो अगर सरो सीना पीट के भी रोए तो अब मंजिल कम है। अल्लाहु अकबर। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। अज़ादारो अब मंजिल क्या आती है? सकीना अपने बाबा के साथ में आने वाली है। अल्लाहु अकबर। अज़ादारो ये दरबार की मंजिल है, ये सकीना का मकाम है। अब अज़ादारो दरबार में नन्ही सकीना हुसैन की नन्ही सी लाडली है, क्या देखती है कि एक मर्तबा यजीद पूछता है, अरे तुम में वो बच्ची कौन है जिसे हुसैन बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे? अल्लाहु अकबर। सकीना रो रही है, हाय बाबा, हाय बाबा। यजीद ने कहा, इस बच्ची के बाप का सर मंगवाया जाए। अज़ादारो सुनेंगे, हुसैन का सर आ गया। अल्लाहु अकबर। अज़ादारो सरो सीना पीटने का मकाम है, जैसे ही भरे दरबार में हुसैन का सर आया, एक तख्ते तला पे हुसैन का सर रखा हुआ है। एक मर्तबा अज़ादारो मंजिल वो आई कि यजीद कहता है, सकीना मैंने सुना है तुम्हारा बाबा तुमसे बड़ा प्यार करता था, मैंने सुना है तुम अपने बाबा को बहुत चाहती हो, ऐ सकीना बाबा को देखना चाहोगी? कहा हाँ मेरे बाबा से मुझे मिला दो। अब अज़ादारो एक तख्त में जैसे ही सर
अल्लाह अकबर। अज़ादारो, जालिम क्या कहता है, औलाद वाले सुनेंगे ना, अल्लाह ने मुझे भी बेटी दी है, बेटियों से बड़ी मोहब्बत होती है ना, बाप कितनी मोहब्बत करता है। यजीद कहता है तुम्हारे बाबा को बड़ी मोहब्बत थी, तुम भी बड़ा मोहब्बत करती थी। ऐ सकीना, अगर ज्यादा मोहब्बत करती थी ना, ये तुम्हारे बाप का सर है, ये तुम बैठी हुई हो। सकीना, अपने बाबा के सर से कहो उठ करके तुम्हारे पास आए। अल्लाहु अकबर। कयामत का मंजर, सकीना एक मर्तबा बाप की तरफ नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ के कहती है, ऐ बाबा, ये बेटी के इम्तिहान लिया जा रहा है। ऐ बाबा, ये बच्ची का इम्तिहान है। एक मर्तबा सरे हुसैन तख्त से बुलंद हुआ, आगोश सकीना में, सकीना ने बाप के मुंह पे मुंह रखा। हाय बाबा, गोशवारे छीने गए, तमाचे मारे गए, ताजियाने मारे गए। ऐ बाबा, मेरे गोशवारे छीने और उतारे नहीं गए, ऐसे छीने मेरे कानों से, संवारा जारी हो गया। अल्लाह अकबर। ये बाप और बेटी, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। दो जुमले सकीना की शहादत के। सकीना जिंदान शाम में है, बाप अपने भाई से, सज्जाद से बार बार कहती है, मुझे मालूम है इतना रोना सबके बस की बात नहीं है, ये सज्जाद का काम है। अज़ादारो, मौला सज्जाद का जुमला है, मुझे दो चीजें बहुत रुलाती है, एक तो जिंदान शाह, बाजारे शाह, दरबारे शाह। अरे मुझे दूसरी चीज जो बहुत रुलाती है वो मेरी कमसिन बहन के सवाल है। मेरी बहन बार बार कहती थी, ऐ भैया, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? मैं कहता था ये अपने घरों को। सकीना कहती थी, ऐ भैया, हम कब घर जाएंगे? अल्लाहु अकबर। अज़ादारो, एक मर्तबा सज्जाद के करीब ख्वाब के आलम में सकीना रात में आई। रात में आके कहती है, भैया सज्जाद, मैंने ख्वाब देखा है। कहा क्या देखा? मैंने देखा मेरे बाबा आए थे, मेरे दादा आए थे, नाना रसूल खुदा आए थे। सज्जाद समझ गए अब सकीना रुखसत आखिर के लिए आई है। अल्लाहु अकबर। अज़ादारो, अब जो सज्जाद ने बहन को बिठाया, जैसे ही पूछा, ऐ बहन क्या था? कहा मेरे बाबा आए थे, कह रहे थे सकीना तुम हमारे करीब आने वाली हो। अल्लाहु अकबर। अज़ादारो, सकीना चली गई। जैसे ही सकीना इस दुनिया से गई, ज़ैनब ने गुस्ल देने की तैयारी की। अब जो कुर्ता उतारा, कुर्ते के साथ सकीना के बदन की खाल आ गया ताबूत सकीना। वसयालम। मेरे बाद दुश्वार तेरा होगा जीना, सकीना सकीना मेरी जान सकीना। कलेजे से लगे जा तू मेरे हसीना, सकीना सकीना
میری جان سکینہ 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 میری جان سکینہ 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 میری جان سکینہ 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 میری جان سکینہ کلیجے سے لگی جا تو میرے حسینہ سکینہ سکینہ میری جان سکینہ 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 میری جان سکینہ چلا میں بھی وقت کو رخصت تو ہو لو پدر کی جدائی پہ جی بھر کے رو لو چلا میں بھی وقت کو رخصت تو ہو لو پدر کی جدائی پہ جی بھر کے رو لو نانگ ملنے میں تم سے دوبارہ سکینہ سکینہ میری جان سکینہ 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 میری جان سکینہ الخ تیجی کرے تو کرے میرے آجا یہ زخمی سے سینے پہ کی بارش ہو جا الخ تیجی کرے تو کرے میرے آجا یہ زخمی سے سینے پہ کی بارش ہو جا میری آخری بسی یہی ہے تمنا سکینہ سکینہ میری جان سکینہ 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 میری جان سکینہ میرے بعد دن رات روگی بیٹی زمین پر ہی راتوں کو سوگی بیٹی میرے بعد دن رات روگی بیٹی زمین پر ہی راتوں کو سوگی بیٹی میسر نہ ہوگا تجھے میرا سینہ سکینہ سکینہ میری جان سکینہ 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 میری جان سکینہ ابھی تیرے رخ پہ تماچے لگیں گے تیرے ننے ننے یہ گوہر چھینیں گے ابھی تیرے رخ پہ تماچے لگیں گے تیرے ننے ننے یہ گوہر چھینیں گے لاؤں سے بہے گا ابھی خون تازہ سکینہ سکینہ میری جان سکینہ 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 میری جان سکینہ سنو غور سے یہ ہے میری وصیت تجھے دے ستم گئے اگرچہ اذیت سنو غور سے یہ ہے میری وصیت تجھے دے ستم گئے اگرچہ اذیت تو اس کی شکایت کسی سے نہ کرنا
میری جان ستائیں گے عادات تجھے اے میری جان رلائیں گے عادات تجھے اے میری جان مظالم پہ ہر ایک کی فقط صبر کرنا سکینہ سکینہ میری جان سکینہ 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 میری جان سکینہ میرے جسم پہ رنگ میں دوڑیں گے گھوڑے جنازے کے ہو جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے میرے جسم پہ رنگ میں دوڑیں گے گھوڑے جنازے کے ہو جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے مجھے دیکھ کر تو نازو بہانا سکینہ سکینہ میری جان سکینہ 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 میری جان سکینہ کل جیسے بیٹی کو اپنے لگا کر بہت روئے محمود شہدی یہ کہہ کر کل جیسے بیٹی کو اپنے لگا کر بہت روئے محمود شہدی یہ کہہ کر پڑھے گا مباح سے ہمارا یہ نوحہ سکینہ سکینہ میری جان سکینہ 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 میری جان سکینہ جس لگی جان تو میرے حسینہ حضرات وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے بس دو چار دن کی ضرورت ہے افسوس 4 سال کی بچی وہ تشنکاں بابا کو یاد کر کے جو روتی تھی صبح شام جب سے گری تھی پوشت کے ناکے سے تشنکاں چلتی تھی تب سے تھام کے اپنی وہ پسلیاں ایک شام روتے روتے وہ دکھیا گزر گئے قید ستم میں بھائی کے ہاتھوں پہ مر گئی عزاداروں جب سکینہ قید خانے میں سید سجاد کے ہاتھوں سے گزر گئی
میرا مظلوم امام سید سجاد کتنا مجبور تھا، نہ اپنی بہن کو کفن دے سکتا تھا، نہ دفنا سکتا تھا، ہاتھوں پہ جنازہ لے کے سکینہ کا سید سجاد کیا بیان کر رہا ہے، ملاحظہ کریں حضرات۔ کہتے تھے رو کے عابد بیمار کیا کروں، قید ستم میں بابا سکینہ گزر گئی، قید ستم میں بابا سکینہ گزر گئی، قید ستم میں بابا سکینہ گزر گئی۔ کہتے تھے رو کے عابد بیمار کیا کروں، قید ستم میں بابا سکینہ گزر گئی، 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 قید ستم میں بابا سکینہ گزر گئی۔ بابا جو 4 سال کی باقی تھی آپ کی، روتی تھی آپ کو جو ہر ایک شام ہر گھڑی، قید ستم میں آئے، قید ستم میں آئے، قید ستم میں آئے، وہ بابا گزر گئے، قید ستم میں بابا سکینہ گزر گئی، قید ستم میں بابا سکینہ گزر گئی۔ ہر شام جو پرندوں کو کہتی تھی دیکھ کر، میں بھی مدینے جاؤں گی کب اپنے لوٹ کر، رکھتی تھی جو وطن کی، رکھتی تھی جو وطن کی، رکھتی تھی جو وطن کی تمنا گزر گئی، قید ستم میں بابا سکینہ گزر گئی، قید ستم میں بابا سکینہ گزر گئی۔ میری بہن کی لاش پڑی ہے زمین پر، مجبور بے سہارا کھڑا ہوں جھکائے سر، بابا کو رونے والے، بابا کو رونے والے، بابا کو رونے والی یتیمہ گزر گئی، قید ستم میں بابا سکینہ گزر گئی، قید ستم میں بابا سکینہ گزر گئی۔ زخموں سے چور چور بدن دل ہے پاش پاش، سجاد کس طرح سے اٹھائے بہن کی لاش، کوہرام ہے شمیم، کوہرام ہے شمیم، کوہرام ہے شمیم، سکینہ گزر گئی، یا حسین، صبر کیسے ہو ریحان و سرور،
ہم تو آئے ہیں خود شام ہو گئے، آج بھی شام ڈھلتی ہے جا بھی، ایک صدا کاٹتی ہے کلیجا، آؤ بابا جان، آؤ بابا جان، آؤ بابا جان، آؤ بابا جان، ایسے ٹکراتی پھرتی تھی بچی جیسے پنجرے میں زخمی ہو پنچھی، جیسے سارے قفس توڑ ڈالے ہو رہائی کا کوئی کرینہ، دل میرا ہے یہ کہتا مجھ کو مل جائے گا میرا بابا، دادی زہرا کی مانو کہانی، مل گیا تھا سنارن کو بیٹا، ہم تو آئے ہیں خود شام ہو گئے، آج بھی شام ڈھلتی ہے جب بھی، ایک صدا کاٹتی ہے کلیجا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس،
السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان والامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا مظہر الایمان یا امام الانس والجان. اجر اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. आगे ले